بسم اللہ الرحمن الرحیم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يستبشرون بنعمة من الله وفضل، اور اس بات کی خوشخبری اللہ کی نعمت کی خوشخبری اور اللہ کے فضل کی خوشخبری. یستبشرون بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کی خوشخبری دے رہے اور اس کے فضل کی. اور کیا؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی ان کو بتا رہے ہیں، پچھلوں کو قرآن کے واسطے سے بتا رہے ہیں. کیا خبر دے رہے ہیں؟ کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تسلی رکھو، مت ڈرنا، مت میدان چھوڑنا، برداشت کر لینا. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ پہ رہنا. اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جس سے ہماری ملاقات ہوئی ہے وہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، وہ فضل سے اور بھی زیادہ عطا فرماتا. یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے دنیا میں کیا کیا تھا؟ الذین استجابوا للہ والرسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہا جب انہوں نے پکارا. من بعد ما اصابہم القرح، اس مشکل کے بعد، اس زخم کے بعد جو انہیں لگ چکا تھا. یعنی جب میدان جنگ سے ایک دفعہ قدم اکھڑ گئے، سب بھاگے، اس کے بعد جب بالآخر وہ بھگدڑ کی فضا ختم ہوئی تو واپس آ کے پھر ڈٹ گئے، پھر لڑے کفار کے ساتھ. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کی. للذین احسنوا منہم. اب یہاں پر ایک قرآن کا اور گہرا نقطہ سنیں. یہ قرآن فضیلت بتا رہا ہے نا، جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی میدان میں ڈٹے رہے، اور جب رسول پاک نے پکارا لبیک کہا. اور رسول کی پکار، اللہ کی پکار ایک ہی ہے. اللہ اور رسول نے پکارا تو انہوں نے لبیک کہا، حالانکہ وہاں پہ اللہ کی آواز تھوڑی آ رہی تھی. آواز کس کی آ رہی تھی؟ رسول اللہ کی آواز تو قرآن میں آ چکی تھی جہاد. آج بھی اللہ کی آواز موجود ہے، لبیک کہنے والا، جس کا جب جی چاہے لبیک کہے، جس کا جب جی چاہے بھاگ جائے میدان سے. خدا کی آواز موجود ہے، رسول اللہ کی آواز موجود ہے. حل من ناصر ینصرنا موجود ہے، میدان بھی موجود ہے. پتہ ہونا چاہیے میدان ہے. مستی میں پڑھاؤ، پتہ ہی نہ میدان ہے کہ نہیں ہے. بیہوش پڑھاؤ، سویا پڑھاؤ، غفلت میں پڑھاؤ، ارد گرد میدان لگے ہو، پتہ ہی نہ کہ میں کس میدان میں ہوں، کس لیے یہاں پر آ کر میں بیٹھا ہوا. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل کی. ان میں سے آپ دیکھیں قرآن کتنا ایکوریٹ ہے. ہو سکتا ہے یہاں پر ڈٹے رہے ہوں، بعد میں خراب ہو جائے. اب یہ بھی قرآن ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی اسی طرح پڑھنا چاہیے. للذین احسنوا منہم، ان میں سے جن لوگوں نے اچھے کام کیے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے اجر عظیم. کیونکہ انسان کی عاقبت بخیر ہونی چاہیے، انسان کی عاقبت بخیر ہونی چاہیے، ورنہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. قرآن مجید نے بتایا ہوا ہے سورہ حجرات میں کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، جیسے آپس میں بلند آواز سے بات کرتے ہو نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہ چلے تم نے کتنی بڑی حرکت کر دی. قرآن کی ہر آیت کو اس کے اپنے مقام پر رکھ کر دیکھنا ہے، ورنہ کسی کو کچھ آیات توڑنی پڑیں گی، موڑنی پڑیں گی،
اور کسی کو کچھ آیات توڑنی موڑنی پڑیں گی، ورنہ ان کے مسلک پہ سارا قرآن فٹ ہی نہیں آئے گا۔ اور مسلک وہ صحیح ہے جو قرآن والا مسلک ہے، جو قرآن کی جو جس کے بارے میں لب و لہجہ اسی طرح کرو، نہ کہ اپنے افکار و نظریات سے قرآن کی آیات کو ادھر ادھر کرو۔ للذین احسنوا منہم، ان میں سے جنہوں نے اچھے کام کیے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرنے والے بنے، تقوی اختیار کیا، اجر عظیم۔ اب یہ آپ توجہ کریں کہ کوئی کہے کہ یہ میدان جنگ میں اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، تقوی نہیں ہے بعد کی بات ہو رہی ہے، عاقبت بخیر کی بات ہو رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ضائع کر دو، ایسا نہ ہو کہ اس جو خدا نے فضیلت دی ہے اس فضیلت کو ضائع کر دو۔ اللہ تو تکلف نہیں کرتا، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں آج کل مثلا ایک روایت پڑھی جو یہ کام کر دے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اب وہ گناہ کرتا پھر نہ۔ بھائی جو میدان احد میں رسول اللہ کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کر رہے ہیں، اس مشکل گھڑی میں ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ بھی خیال رکھنا۔ ہمارے اگلے پچھلے کہاں سے معاف ہو گئے؟ عجیب و غریب قسم کا دین گھڑ لیتے ہیں بعض افراد۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں اور تقوی والے ان کے لیے اجر عظیم۔ پھر انہی کا ذکر جاری ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وہ لوگ کہ جن سے لوگوں نے کہا کہ یقیناً یہ لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ پہلے جو لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ یہ منافق، ٹھیک ہے، اور دوسرے کافر۔ منافقوں نے کہا مومنوں سے کیا کہ یہ تمہارے لیے سب کافر اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں، یہ اتنا بڑا لشکر جو آیا ہے یہ تمہارے لیے، تمہیں مارنے کے لیے آیا۔ فخشوہم، ڈرو ان سے، خودکشی نہ کرو۔ مومنوں پہ کیا اثر ہوا اس پروپیگنڈے کا؟ فزادہم ایمانا، ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ گئے۔ مومن تو جب خدا کی ملاقات کو قریب دیکھتا ہے اس کا جذبہ تو اور زیادہ۔ وہ آپ نے اس عظیم صحابی حسین کا سنا ہے کہ جنگ لڑتے لڑتے جنہوں نے ذرا بھی اتار دی، ہر چیز یعنی بالکل سینہ سامنے کھول کے، لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے کہا حسین کی محبت نے مجھے پاگل کر دیا۔ حسین کی جننی حب الحسین۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کون ہے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، ان کے تیروں سے نہیں ڈرتا ہوں، تلواروں سے میں نہیں ڈرتا ہوں۔ اس قدر اشتیاق ہے مجھے اس راستے میں جان دینے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے پروپیگنڈوں سے، وہ واقعی ڈر جاتا ہے۔ لوگ اتنے زیادہ اکٹھے ہو کہ تمہیں مارنے آ رہے، جان بچا کے نکل لو۔ اگر اس دن یہ لوگ جان بچا کے نکل لیے ہوتے، پتہ نہیں آج اسلام کیا ہوتا۔ توجہ فرما رہے؟ جب لوگوں نے ان سے کہا، مومنین سے کہا لوگ تمہارے خلاف جمع ہوئے، پس ان سے ڈرو، یہ سن کر ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو۔ فزادہم ایمانا وقالوا، اور ان کے منہ سے کیا نکلا؟ سب کے سب آ جائیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے، ہمیں اور کوئی نہیں چاہیے۔ ساری دنیا جمع ہو کے آ جائے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی بڑی جب مصیبتیں ہوتی ہیں تو اس میں البتہ دل سے نکلے، یہ نہ ہو کہ بیگی بلی بن کے کہاں پر رہو، کہہ رہا ہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ، اور اگر کوئی آواز آئے تو وہ بھی بھول جائے اس کو کہ کیا کہہ رہا تھا۔ یہ نہیں ہے، ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تم نے جو پروپیگنڈا کرنا کر لو، ان سے کہو کوئی رہ گئے ہیں تو ان کے، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں میں، ان کو بھی بلا لو، ہمارا پشت پناہ کون ہے؟ اللہ ہے، اور بہترین وکیل ہے، جس کے سپورٹ ہم نے، وکیل توکل وکیل سے نکلتا ہے، جس کے سپورٹ کیا جاتا ہے کچھ، تو ہم نے تو اپنے انجام سپورٹ کر دیے کس کے؟ اللہ کے، اس کی بات ماننی ہے، انجام جو بھی ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صدق اللہ العلی العظیم۔